الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب الجمل فسألني كيف تبلغ الناس الدين؟ قال فعجبت الله ورسوله أعلم. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم ادع الناس إلى دين ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة والقدوة الحسنة. يا معاذ بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تقصرا وقولوا عباد الله إخوانا. فصدق رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم. نظیر احترام، پچھلے جمعے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس احساس کا یا تجربے کا کہ اس امت کی دوبارہ اصلاح کس طرح ہوگی، اس زمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ارشادات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم تک امت تک پہنچے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی. آج حضرت معاذ ابن جبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنایا. یعنی یمن جب اسلامی مملکت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آئے تو اس کے لیے جو جسٹس تھا، دارالقضاء کا جو انچارج تھا، وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور دعا دی، اور آپ کے سینے پر ہاتھ پھیر اور دعا دی، اور قضاء کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا شعبہ جو ہے، یعنی کاتب، پریچنگ، دعوت اسلام کی جو ہے اسے دوسروں تک پہنچانا، اس شعبے کا انچارج بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص کو اولین و آخرین کے امام نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قومی نظر جس شخص جو قوضۂ بذات کی اہم سمجھے، قوضۂ خدا اس کو سپرد کرے اور دعوت و تبلیغ کا نظام جو ہے اس کا انچارج بنایا گیا. ایک تو شہر نہیں، پورے ملک یمن، تو وہ کتنی بڑی استعداد اور صلاحیت کا مالک ہو، کتنا بڑا وہ اہلیت کا، صلاحیت کا حامل اور مالک ہو. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا انتخاب کر لیا تو پھر میرے لیے آپ نے گائیڈ لائنز، بنیادی رہنما اصول جو تھے وہ مجھے عطا فرمائے. لیکن عطا فرمانے سے قبل آپ نے مجھ سے سوال کیا. سوال یہ کیا فرمایا کہ کیف تمضی فیما یحدث لک، کہ اے معاذ جب تو فیصلے کرنے کی کرسی پر بیٹھے گا تو فیصلے کیسے کرے گا؟ فیصلے کرنے کے لیے تیرا معیار کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا،
طرز عمل کیا ہوگا، کس طرح وہ فیصلے کرے گا لوگوں کے مابین۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ اسی بما قضى اللہ، کہ سب سے پہلے میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس حوالے سے اللہ کی کتاب میں کیا گائیڈنس ہے، اللہ کی کتاب اس مسئلے میں میٹر میں جو زیر بحث قضیہ ہے اس میں اللہ کی کتاب میں کیا رہنمائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، کہ اگر تجھے اللہ کی کتاب میں براہ راست رہنمائی نہ ملے تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو فرمایا میں نے عرض کیا، جواب دیا اقضی بما قضى رسول اللہ، تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ عید جیسے یا اس جیسے مسائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کیا ہے، آپ کے فیصلے کیا ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے کتاب اللہ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ۔ تو اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَمَاذَا تَفْعَلُ۔ فرمایا کہ زندگی اتنی متنوع ہے، زندگی میں اتنی ورائٹی ہے، زندگی میں اتنا پھیلاؤ ہے، وسعت ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ دو چار کی طرح اللہ کی کتاب میں لکھو، اور یہ بھی کوئی ضرورت نہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چار کی طرح فیصلہ کر دیا ہو۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ثم اجتہد برأیی، ثم اجتہد برأیی، کہ پھر میں اپنی رائے سے، قیاس سے، عقل سے کام لوں گا کہ اس حوالے سے مجھے اللہ کی کتاب کے اصولوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کی روشنی میں اپنی عقل استعمال کروں گا، کامن سینس استعمال کروں گا۔ تو عقل سے، کامن سینس سے حالات کا جائزہ لے کر میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو یہ جب الفاظ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پیش کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کر دیے کہ جن کی سوچ، طرز عمل تیری قضا کے عین مطابق۔ اسی سے تمام فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے یہ اصول اسلام کا اسٹیبلش کیا ہے کہ سب سے پہلا جو دین کا ستون ہے وہ اللہ کی کتاب۔ اگر اللہ کی کتاب میں کوئی بات دو چار کی طرح ہے بس وہی دین ہے۔ اللہ کی کتاب کی شرح، تبیین اور اس کے لیے عملی نمونہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے، اجتہاد ہے، مسائل اسرہ ہیں، استحسان ہے، یہ تمام چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بات کی۔ تو اصل دی آمد کتاب اللہ کو اصل دارکن پس حدیث جاؤ، پس حدیث مصطفیٰ بجان مسلم دارکن، سب سے پہلے اللہ کی کتاب، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس کے بعد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ ارشاد ہے کہ اذا جاءکم شیء من کتاب اللہ وسنت نبینا فثبت فذاک هو مذہب، کہ جب کوئی دین کی بات اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جائے بس وہی میرا مذہب ہے، بس وہی میرا مذہب ہے۔ اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جو چوتھے امام ہے فقہ کے حدیث کے، وہ فرماتے ہیں خذوا من حیث اخذنا وکل کلام مردود الا ما قضى الله ورسوله،
کہ ہر آدمی کی بات رد ہو سکتی ہے، ریجیکٹ ہو سکتی ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا یا رد کرنا ہمارے اوپر موقف ہے، لیکن اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ماننا واجب ہے۔ اور جب کوئی چیز اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے بعد یہ دیکھنا کہ کون کیا کہتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا يجوز للمسلم ان يفتي بما اخطأنا الا اذا علم بما اخذنا، کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ فتویٰ دے جو ہماری طرف منسوب ہے، تاہم کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ہمارے فتوے کی بنیاد اللہ کی کتاب میں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں سے کیا ہے۔ تو گویا دین سارے کا سارا پروگرام اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھومتا ہے، اور جو کچھ بعد میں ہے اجماع ہے، تواتر ہے، استحسان ہے، جتنا کچھ ہے یہ انہی دو منبعوں سے محفوظ ہے یا ان پر مبنی ہے۔ تو دین کی اس اساس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ بما انت تبلغ الناس، کہ تو لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دے گا، دین کو جانا، دین سکھانا، نماز، روزہ، حج، زکات، دین جو بحیثیت مجموعی ایک نظام حیات ہے، تو یہ تو لوگوں کو کیسے کنوے کرے گا، کیسے پہنچائے گا؟ کیا لاٹھ لے کر، ڈنڈے لے کر، حکومت کا عصا لے کر، اس اساس پر تو لوگوں کو دعوت دے گا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ میں کیا جواب دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دین ہے اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہے، تو ان کی مرتبی میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کے میسج پہنچانا چاہیے۔ جو آپ تعلیم دیں گے، جیسے آپ ارشاد فرمائیں گے ویسے آپ یا اس پر عمل کروں گا میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ، یا معاذ، اے معاذ، بلغ الناس بما لا تنفر الناس، کہ دین کو اس پیارے انداز میں پیش کرنا کہ دین لوگوں کے دلوں میں قابل نفرت چیز نہ ہو، یعنی دین سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، پیار پیدا ہو، الفت پیدا ہو، دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام پیدا ہو۔ دین جو ہے وہ بڑوں کے پیار سے، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارے سے، یعنی دین کا منفعل واسطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پیار، محبت، اخوت۔ اور فرمایا کہ دین کو اس انداز میں پیش نہ کرو کہ وہ کوئی قابل نفرت ہے، جدا کرنے کے لیے آیا ہے، جدائیاں ڈالنے کے لیے آیا ہے، بیمار پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فرمایا یا معاذ یسر بدل وسرا، کہ دین کو اس طرح پیش نہ کرو کہ یہ کوئی جگر بند جگر بندیوں میں ڈالنے والا ہے۔ دین تو اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں یسر پیدا کرے، سہولت پیدا کرے۔ دین کا ہر کو کیا رکھنا ہوتا ہے، وہ زندگی کو آسان سے آسان کرنے کے لیے ہے، مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہے، اور اجتماعی فلاح کا ضامن ہے۔ تو فرمایا کہ دین کو یسر کے حوالے سے پیش کرنا اور عسر کے حوالے سے اس انداز میں پیش نہ کرنا کہ اس کا عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ایسا ایسا چاہیے۔ اور فرمایا بشرا ولا تنفرا، کہ اے معاذ لوگوں کو دعوت دینا بالحکمت، حکمت کے ذریعے، وزڈم کے ذریعے، فلسفی کے ذریعے، کامن سینس کے ذریعے، یعنی دین کو بلائنڈ فیتھ کے طور پر نہ پیش کرنا، اندھا عقیدہ، ڈوگما، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، آرگومنٹ نہیں، وزڈم نہیں، فلسفی نہیں، وائی آف اٹ نہیں، جس کا کوئی پرپس نہیں۔ جس طرح
دین کا جو بھی حکم ہے رکھتا ہے محترم، اس ہر حکم کے اندر انسانوں کی فلاح ہے، خواہ وہ فرد کی فلاح ہو یا جماعت کی، وہ حیات دنیا کے حوالے سے فلاح ہو یا حیات آخرت کی۔ ایسا نہیں ہے جس طرح بعض کئی بار اللہ نے حکم دے دیا ہے، جیسے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ انجن اٹھاؤ، یہ انجن اٹھاتا یہاں سے وہاں رکھ دو، تو اگر کوئی یہ حکم دینے والا عقلمند انسان ہے تو کیا وہ بلا وجہ حکم دے گا؟ یعنی بلا وجہ آپ کا پسینہ بہائے، بلا وجہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے؟ تو دین اللہ پاک اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے جبربندیوں کا باعث بنے اور ان کی پراسپیرٹی جو ہے، پروگرس جو ہے، آگے بڑھنا جو ہے، فلاح جو ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے۔ تو دین کو یوسف کے حوالے سے، کامن سینس اور حکمت کے حوالے سے بیان کرنا، اور فرمایا فَلْ يَقُلْ قُدْوَتُكَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اے محمد اپنے عمل سے دین کا ایک اعلیٰ نمونہ قائم کرنا۔ یعنی دین تقاضا کرتے ہیں کہ جن اصولوں کو ہم صحیح مانتے ہیں، سب سے پہلے ان اصولوں پر ہم خود قائم، ان اصولوں کے مطابق ہماری اپنی زندگی ڈھلی ہو، ہماری زندگی جو ہے وہ گواہ کرے ان عقائد و اعمال کی کہ جن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عمل صحیح ہے۔ تو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل میری اور آپ کی زندگی سے اس طرح اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ نے دوسرا نمونہ جو ہے، یعنی طریقہ جو ہے عملی پریکٹیکل لائف کا، وہ بیان فرمایا۔ اس ضمن میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا رفقائے محترم جو عمر میں بڑے تھے ان سے، اور ان کو دیکھا کہ وہ وضو جو کر رہے ہیں، وضو کا جو اس کا طریقہ ہے وہ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا رفقائے محترم جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ بابا جی آپ کے سیاہ بال کہاں سفید ہوئے، اتنی آپ کی عمر ہو گئی، مسلمان سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، کہاں آپ نے زندگی گزاری ہے، ابھی تک آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آیا، وضو کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ کا وضو ہی غلط ہے، آپ کی صلاۃ نماز کیا ہوگی؟ ایک طریقہ یہ ہے جو آج ہمارے اندر عام آ گئے، اور ایک طریقہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے، انبیاء علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت کا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس بزرگ پر قانون تشریح کی زبان کھولنے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے بزرگ من آرینی کیفری کا کیف اتوضا، کہ اے بزرگ من ذرا دیکھیے، نظر کرم کیجئے، میں آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ کہیں میرے وضو میں خطا تو نہیں ہے، غلطی تو نہیں ہے۔ فلما توسع الامام، جب امام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وہ صحیح وضو اپنی صحیح شکل و صورت کے ساتھ ظاہر ہوا، تو کیا ہوا رفتار کو؟ وہی بزرگ بڑی عمر والے وہ کہتے ہیں، یا بنیا علمتنی کیف اتوضا اخطأت انا واصبحتنی، اے بیٹے آپ نے صحیح وضو کر کے میرے وضو کا غلط ہونا بتا دیا اور صحیح وضو کی ترتیب بتا دی، طریقہ بتا دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فعلمتنی احسن التعلیم بعمل نافع، کہ آپ نے مجھے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیا، آپ نے عمل مبارک سے اللہ پاک آپ کی صحیح کو، کوشش کو آپ نے قبول فرمائے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ تھا رفقائے محترم کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو
ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے نمونے کے ذریعے اسلام کی دعوت ہے۔ آج ہمارا جو رفتار محترم بچہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ باہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی ملاقاتی جو ہے ملنے کے لیے جاتا ہے تو باپ خود اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جا کر کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، ابو گھر پر نہیں ہے۔ تو جب باپ محترم اپنے بیٹے کے سامنے اپنے عمل سے یہ چیز اسٹیبلش کر رہا ہے کہ بیٹھ والوں کو غلط اطلاع پر دو، جھوٹی بات کہہ دو، کیا ہوتا ہے؟ تو اگر وہ جھوٹ کا جو عمل ہے رکھتا ہے محترم، وہ بھارتا روپے کا مدرسہ ہمارا ہے، وہاں بھی یہی ہے، پستانیوں میں یہی ہے، دفتروں میں یہی ہے، تو اب اسلام کہاں آئے گا؟ ابھی محترم ایک انگلینڈ کے مجھے مسلمان کے ابھی نو مسلم ہے، 2.5 سال ان پر بھی ہوئے ہیں، تو ان کی دعوت کی اور دعوت کے دوران کیا ہوا، رفتار محترم کے اثر کا وقت آیا اور اذان ہوئی، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آواز کیا جسے ہم اذان کہتے ہیں وہ نہ تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو چائے پی رہے تھے، بیٹھے تھے، تو اس نے رفتار محترم وہ چائے، وہ کیک اور بسکٹ نہیں چھوڑ دی اور کھڑا ہو۔ تو میں نے کہا کہ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز اس سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں مجھے یہ کہا، سماعت الشیخ، کہ جناب استاد شیخ آپ نے سنا اور میں نے بھی سنا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو فلاح کی ندا کے بعد، آواز کے بعد اگر ہم کھانے پینے پر رہ گئے تو لیس الفلاح فی الاکل والشرب، کہ دیکھو کھانے پینے میں فلاح نہیں ہے۔ جس وقت ہم نے فلاح کی اذان آواز منادی سن لی تو آج فلاح ہو، فلاح کہاں ہے؟ اس ندا کا جواب دینے میں، اس ندا کو سنتا مصلی صلاۃ کی جو جگہ ہے، مسجد ہے، اس کی طرف جانے میں، ورنہ قوموا والمشوا فیہا فضیلہ، اور مسجد کی طرف چلنا، مسجد کی طرف جانا ہر قدم پر نیکی ہے، بھلا ہے۔ تو میری بات یہ تھی رفتار محترم کہ اس نامسلم نے یہ جو اسلام کا اپنا ایک نمونہ قائم کیا، اور مجھے وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور وہاں کے مسلمان یعنی اہل اسلام ہیں، مسلم ہیں، اور پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اور وہاں پر کہتا ہے کہ جو فجور ہے، بے پردگی ہے، مسلوں کی مسیح خانی ہے۔ یہ مجھے بتاتی ہے کہ یا تو بتانے والے نے مجھے غلط بتایا ہے یا میرے دیکھنے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یعنی جو رفتار محترم ایک نامسلم اسلام کا جذبہ لے کر اور عملی اسلام دیکھنے کے لیے حالیہ پاکستان کے پاس آتا ہے تو وہ پاکستان کے بازاروں کو دیکھ کر کیا تاثر لیتا ہے، اسی کے اندر اس نے مجھے بیان کیا کہ میں نے پاکستان کی بازاروں میں، دکانوں میں سودے بازی دیکھی کہ 50 سے وہ شروع کرتا ہے اور آخر کا 20-30 پر آ جاتا ہے، لیکن یورپ کے اندر برطانیہ کے اندر کیا ہے کہ فکس ریٹ ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے کڑی بیشی کا، قیمت لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیں اور چیز اٹھا لیں۔ اور میں نے اس سے عرض کیا رفتار محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مساومۃ فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر سودے بازی نہیں ہے۔ المسلم لا یغش ولا یخون ولا یتزاید، کہ مسلمان کے ساتھ، انسان کے ساتھ سودے میں نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کمی بیشی کرتا ہے،
نہ اس کے دکھانے اور عمل میں لانے کے بعد الگ الگ ہوتے ہیں، اور نہ وہ قیمتوں کے اندر بہت زیادہ مانگ کر نیچے آتا ہے۔ لا یتکلم الا بما یقتضی، وہ وہی مانگتا ہے جو اس کی ضمیر میں اور عرف میں اور جو رائج الوقت جو محنت کا اور نفع کا جو اصول ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ سارا کاروبار کرتا ہے۔ تو اب یہ جو نمونہ ہے رفقائے محترم ہمارے اندر سے تو ختم ہو رہا ہے، اور یورپ نے انہی اصولوں کو اپنے عمل کے اندر اپنا لیا ہے۔ تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے داعی پر یہ لازم قرار دیا کہ اس کا نمونہ جو ہے اپنا عملی نمونہ وہ ایک بہتر گویا کہ دلیل ہے جو عمل میں آتا ہے۔ عمل سب سے بڑا شاہد ہے، اور عمل کی شہادت پر قول کی یا زبان کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، وہ خدا مانتے ہیں، تو ان کے اخلاص کا یعنی جب ہم الفاظ میں نہیں تاریخ میں ریکارڈ میں مشاہدہ کرتے ہیں رفقائے محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی تو ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جو غزوہ موقع ہوا ہے اس سے ذرا پہلے آپ کا ایک کافر کے ساتھ یعنی قتال کے حال میں، جنگ کی حالت میں ایک واقعہ اسد الغابہ میں اور سیرت صحابہ کا جو کتاب ان میں محفوظ ہے کہ اس کافر نے پیر پہ آپ پر وار کیے، آپ اس کے وار کا جواب دیتے رہے، حتیٰ کہ آخر کار آپ نے کہا کہ اچھا اب میری باری ہے۔ تو جب آپ نے اپنی باری کا اعلان میں اظہار فرمایا تو اسد الغابہ والا لکھتا ہے فَبَصَقَ فِي وَجْهِ عَلِيٍّ، تو عین اس حالت میں وقت بعد اس کافر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، اور وہ تھوک یا بساط جو ہے وہ آپ کے چہرہ انور پر آپ پہنچی یا لگی یا اس کا مساج ہوا۔ تو جب یہ کافر نے کیا تو آپ نے اس کائنات اسی وقت کو کشتی، وہ جنگ، وہ لڑائی، وہ جو کیفیت تھی اس سے دستبردار ہو گئے، اٹھائے اس دنگل سے مہمان کے سپاہی نکل آئے۔ تو اس کافر نے کہا فَلِمَا تَرَكْتَنِي، ایسا کیوں ہوا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ مجھے جلد پہنچا دیتے، جلدی میرا کام تمام کر دیتے، جلدی مجھے اس کی سزا دے دیتے۔ میں نے تو یہ کام آپ کو چھڑانے کے لیے کیا تھا، آپ کو پریشان کرنے کے لیے کیا تھا، آپ کو ٹیز کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے کیا تھا، تو آپ نے مجھے تو چھوڑ دیا۔ تو اس پر حضرت امام خلیفہ راشد نے جواب دیا رفقائے محترم ما خرجت فی سبیل اللہ، ما خرجت فی سبیل اللہ کہ اعزی الکافر، انما خرجت فی سبیل اللہ کہ انال رضوان ربی فیکون راضیا مرضیا، کہ اللہ کے بندے میں ذاتی انتقام کے لیے میدان میں نہیں نکلا، میں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے میدان میں نہیں نکلا، میں اس لیے نہیں نکلا کہ کسی نے میری ذات پر حملہ کیا ہے تو میں اس کا جواب دوں، میں اس کا انتقام لوں۔ ہم تو آفرینا عن الناس ہیں، جو ہماری ذات کے بارے میں کہو اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، وہ معاف۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، نہ کہ اپنی ذات کا انتقام دینے کے لیے۔ تو میں اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوں، اپنی ذات کا انتقام دینے کے لیے نہیں۔ تو میں نے تجھ سے اپنے آپ کو اس لیے ہٹا لیا تاکہ دیکھنے والا یہ نہ دیکھے، یہ نہ کہے کہ یہ جو کام کرنے والا ہے اس نے اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے کسی اور کو قتل کر دیا ہے، تو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو جب یہ واقعہ اس طرح حضرت امام خلیفہ راشد کی زبان اقدس سے اس نے سنا تو تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے رفقائے محترم
فَأَسْلَمَ عَلَى الْفَوْرِ، تو وہ جو پہلے لڑتا یعنی اس دنیا سے کافر ہوگا کفر کی حالت میں آخرت کی عالم میں جانا چاہتا تھا، فَأَسْلَمَ، وہ شخص مسلمان ہوا، وہ اس سے شہادتین کا اقرار کیا، تو وہ جو کافر تھا وہ مسلمان واحد بنا، وہ جو ناری تھا، وہ جو جہنمی تھا وہ جنتی بن گیا۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انت منی حبیبی، مجھے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ تربیت دی ہے، فَإِنْ آمَنَتْ بِكَ نَسْمَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ علی اگر آپ کے ہاتھ پر آپ کی تعلیم سے، آپ کی تربیت سے ایک بھی انسانی جان اللہ سے سلوک کر لے، اللہ کی بن جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو اس کا فرمایا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اگر تو 1000 سرخ اونٹ اللہ کے راہ میں خیرات مار دے، صدقہ دے دے، 1000 سرخ اونٹ، سرخ اونٹ محترم بہت بڑا سرمایہ، سرخ اونٹ بہت بڑا یعنی اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ تو 1000 سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا محترم وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو ایک انسان کے اللہ کے لیے وقف ہونے پر، ایمان لانے پر جو اجر و ثواب ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے محترم، یہ عمل کے حوالے سے اور عملی حالت جو ہے اس کو اپنے گواہ کے طور پر پیش کرنے سے زیادہ اس دعوت کو عام کرنے والوں نے عام کیا تھا۔ تو آج چونکہ ہماری اپنی جو عملی زندگیاں محترم اس کی گواہی دن پر دن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم لاؤڈ اسپیکر بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم قوال بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَن يَسْرُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بِمَا صَلَحَتْ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت کی دوبارہ اصلاح ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی صحابہ والے طریقے پر۔ اور صحابہ والا طریقہ کیا تھا محترم؟ انما عاشوا كَيْ يَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شعار کیا تھا محترم؟ فرمایا کہ وہ زندگی گزارتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، زراعتیں کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، کیونکہ اسلام نے دنیا کو دین بنانے کا ہمیں فن سکھایا ہے، یعنی پوری دنیا دین بن جاتی ہے اگر ہم اس کو دین کے اصولوں پر بڑھتے۔ تو صحابہ کرام کا کیا تھا معمول محترم؟ انما عاشوا، وہ زندگی گزارتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، زراعتیں سارے کام کرتے تھے، لیکن ان کا نصب العین کیا تھا؟ ان تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا دین سب سے بلند و بالا ہو جائے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یعنی یہ تھا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تجارت۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک دوسرے عالم گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو خدشہ کر رہے ہیں، اس کو چارہ ڈال رہے ہیں اور اس کو پانی پلا رہے ہیں، گھوڑوں کی لائن ہے اور اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حاضر اعمال وقفت لنفسی، کہ یہ اعمال ہیں کہ جن کو آپ نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا گھوڑا کہ جو اللہ کے جہاد کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کے لیے اگر کوئی گھوڑا ہے تو اس گھوڑے کی لیڈ اٹھانا، اس کی لیڈ اٹھانا، اس کا خشہ کرنا، اس کے لیے زین تیار کرنا، اس کے لیے چارہ لانا، حاضر اعمال عبادیت یتطلب بها العبد رضوان اللہ، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا اگر نصب العین اللہ کی رضا بن جائے، اللہ کو پانا بن جائے، تو یہ تمام اعمال عبادت ہیں، یہ اعمال جہاد ہیں۔ تو جہاد صرف قتل کرنے کا اور قتل ہونے کا نام نہیں ہے محترم،
جہاد جدوجہد سے ہے، سٹرگل سے ہے، اور سب سے بڑی جدوجہد جو ہے رفقائے محترم وہ کس بات پر ہے؟ کئی تکون نفسک مطیعۃ لامر اللہ، اور سب سے بڑا جہاد جو ہے رفقائے محترم وہ اپنے نفس کو نکیل دینا ہے۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے 6 فٹ کے وجود پر رفقائے محترم اگر اللہ کے دین کی حکمرانی نہیں ہے تو بعد میں حکمرانوں سے اور اسلام آباد سے ہم نظام حکمرانی کے نفاذ کا کیسے یعنی وہ توقع یا امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے رفقائے محترم میرا اور آپ کا نفس، میرا اور آپ کا گھر، میرا اور آپ کا خاندان، میرا اور آپ کا ادارہ، میرا اور آپ کا ماحول زیادہ تقاضا کرتا ہے رفقائے محترم اس بات کا کہ اس میں اللہ کا دین نافذ ہو، اور جب ہمارے اوپر ہماری ذات میں اللہ کا دین نافذ ہوگا تو ہم سب مسلمان ہیں۔ تو جب اسلام پر کارکن اکٹھے ہوں گے تو ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی سیاست خود اسلامی بن جائے گی۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اے معاذ پس چاہیے کہ تو بھائی چارے کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، اور تیرا عمل سب سے بڑا اس کا گواہ ٹھہرے، اور اللہ کے بندوں کو کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں کو بھائی بھائی بناؤ، ایک دوسرے کے قریب لاؤ، نہ کہ لڑا کر دہشت گردیاں ڈال کے اور ایک دوسرے کو نفرت دلا کر یہ اسلام پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان اصولوں پر قائم رکھے۔